سالہ بچی کی کہانی کہتی ہے جی آپی جی میں بہت ہی پریشان ہوں. میں نے نادانی میں وہ گناہ کر دیے جس کے قریب جانے سے رب نے منع کیا تھا. مجھے صحیح اور غلط کا مطلب نہیں تھا پتا, مگر میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہو گئی. جب میرے گھر والوں کو پتا چلا کہ میں حرام ریلیشن شپ میں ہوں, ملاقات کر, مگر یہ سب کچھ پتا چلنے کے باوجود انہوں نے اس لڑکے سے شادی کی بات, لیکن اب وہ لڑکا کلیئرلی منع کر رہا. وہ مجھے کہتا ہے کہ جب تک میرا بزنس نہیں ہوگا, جب تک میں گھر نہیں بنا لیتا, میں تب تک تم سے نکاح نہیں کر سکتا. میرے گھر والوں نے اس سے بات کرنے سے بھی منع کر دیا ہے اور میں بہت تڑپ رہی ہوں. میں نے اب توبہ بھی کر لی ہے, نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں, تہجد بھی ادا کر رہی ہوں, لیکن میرا دل ڈرتا ہے کہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا. میں اب بھی اس کو مانگ رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس بزنس نہیں ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے, اس لیے وہ نکاح نہیں کر رہا اور وہ صرف میرے سے بات کر رہا ہے. کیا اللہ مجھے زنا جیسے گناہ کے بعد میری دعا قبول کرے گا یا مجھے معاف کر دے گا؟ میری پیاری بہن, آپ کی تڑپ اور آپ کے آنسو اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کا ضمیر جاگ چکا ہے. اب میری ان باتوں کو غور سے سنیے گا جو آپ کی انشاءاللہ زندگی بدل دیں گی. سب سے پہلے توبہ اور اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت سے آپ نے نا امید نہیں ہونا, توبہ استغفار آپ نے کرنی ہے. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بے حد ہی پسند فرماتا ہے. یہ اپنے دل سے ڈاؤٹ نکال دے کہ آپ نے اپنے دل کو صاف کیا, آپ نے توبہ استغفار بھی کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اللہ پاک آپ کو معاف کرے گا. آپ کی توبہ خالص اور سچی ہونی چاہیے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. آپ نے جو زنا کے قریب جانے والی جو بات کی ہے, اس کی تلافی توبہ اور اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے میں ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. جب بندہ سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور یہ جو لڑکے آج کل کے لگاتے ہیں نا کہ بہانے کہ بھئی میرا بزنس نہیں ہے, میرے پاس گھر نہیں ہے, تو میں تم سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. بہن, وہ لڑکا آپ کو صرف دھوکے میں رکھ رہا ہے. 15 سال کی عمر میں کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا. وہ بزنس اور گھر کا بہانہ کر کے صرف اپنا وقت گزار رہا ہے. وہ آپ سے ٹائم پاس کر رہا ہے, آپ کو استعمال کر رہا ہے. وہ صرف آپ کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتا ہے کہ کسی طرح بس آپ اس کے پاس رکی رہیں, آپ اسے چھوڑیں نہیں. جب دیکھیں آپ کی فرسٹ ٹائم بات ہوئی تھی, اگر وہ اتنا عزت دار ہوتا, اتنا ہی وہ آپ سے محبت کرنے والا ہوتا, تو وہ پہلے دن آپ کو خود بات کرنے سے منع کر دیتا کہ بھئی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ باتیں نہیں کرنا چاہتے. جو سالوں سال بات کرتے ہیں نا, ان کی کبھی شادی نہیں ہوتی کہ وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ بزنس کرے گا اور گھر کرے گا. دیکھیں آپ نکاح کریں, نکاح کے بعد بھی تو گھر بن سکتا ہے, نکاح کے بعد بھی آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں. جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ برکت ڈال دیتا ہے. اس کا شادی سے پیچھے ہٹنا صرف اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صرف آپ کی معصومیت سے کھیل رہا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر آپ کے سب سے زیادہ قریب اور آپ کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کوئی مخلص ہے نا, تو وہ آپ کے والدین ہیں. آپ کے والدین نے آپ کو اس سے بات کرنے سے منع کیا ہے. یہ آپ پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. جس کھائی میں آپ گر رہی ہیں نا, اسی سے آپ کے والدین آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں. یاد رکھنا, جو رشتہ اللہ کی ناراضگی سے شروع ہو وہ کبھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا. وہ صرف آپ کی بربادی کا ہی سودا ہے. بچے اپنی والدین کی بات مانیں. اس لڑکے سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دے, چاہے وہ اس کی پکچرز ہوں, چیٹس ہوں, نمبر ہو, یا پھر سوشل میڈیا پہ جیسے بھی آپ کا رابطہ ہوا ہے فوراً ختم کر دے اور اپنے والدین کی بات مانے. سب سے پہلے تو اپنے اللہ کا حکم دیکھے نا کہ اللہ نے تو زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہے, تو آپ حرام ریلیشن شپ میں رہ کر آپ بات کرتی ہیں, یعنی آپ زنا کر رہے ہیں, تو آپ اس سے فوراً رابطہ ختم کریں. پھر آپ توبہ استغفار کریں. آپ پوچھتی ہیں نا کہ اللہ کیا میری دعا قبول کرے گا, میں اتنی گناہ گار ہوں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا بالکل قبول کرے گا, لیکن ہو سکتا ہے اللہ آپ کو وہ نہ دے جو آپ مانگ رہی ہیں, بلکہ آپ کو وہ دے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ تو سب جانتا ہے نا کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا غلط ہے. جب آپ اللہ کی خاطر اس حرام تعلق کو قربان کر رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے بھی آپ کی زندگی میں ایک ایسا انسان لائے گا جو آپ کو عزت بھی دے گا, محبت بھی دے گا اور وقار بھی دے گا. آپ کو ماضی کے دکھوں سے نکال کر ایک پاکیزہ مستقبل عطا فرمائے گا. اگر آپ حرام ریلیشن شپ سے نکل آئیں گے تو دوبارہ آپ نے حرام ریلیشن شپ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا. وہ جو کہتا ہے کہنے دو. اکثر لڑکے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے حرام ریلیشن شپ میں چھوڑا, تم مجھ سے اتنی دیر باتیں کرتی رہی ہو, اب تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو, میں اللہ سے تمہاری شکایتیں کروں گا, میں تمہیں بد دعائیں دوں گا. کرنے دو. اسے بولو شکایتیں کرو, بد دعائیں دو, جو تمہیں کرنا ہے تم کرو. اللہ تمہارے ساتھ ہے. تمہیں یہ پورا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں ہونے دے گا. سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لو, 5 وقت کی نماز ادا کرو, جتنی ہو سکتا ہے اللہ سے دعا کرو, لیکن حرام ریلیشن شپ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا. اپنا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرو.
کوئی بھی آتا جاتا لڑکا آپ کو نہ دیکھ سکے, کوئی بھی یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہی پاک محبت ہوتی ہے جو نکاح کے بعد کی جاتی ہے. نکاح سے پہلے تو محبتیں صرف وقتی ہوتی ہیں, وہ ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوں گی اور آپ کو پچھتاوا بھی ضرور ہوگا. دیکھیں یہ شیطان صرف آپ کو بہکاتا ہے, یہ کوئی محبت نہیں ہوتی انسان کی. نکاح سے پہلے کوئی محبت نہیں ہوتی, یہ صرف دھوکہ ہے. محبت آپ کو صرف نکاح کے بعد ہوگی اور اپنے شوہر سے ہی ہوگی. تو برائے مہربانی اب آپ نے حرام ریلیشن شپ میں نہیں جانا, آپ اللہ کے حکم کو فالو کریں. آپ کسی انسان کو ناراض نہیں کر رہی کیونکہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حرام سے بچ رہی ہیں. اگر آپ کے والدین کو پتہ چل گیا ہے, وہ آپ کو بچا رہے ہیں, تو یہ اللہ پاک کا آپ پر احسان ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, شکایتیں نہیں کرنی.